السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ، جو کہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور ایک مدنی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ہم پہلی 10 آیات کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، الف لام میم۔ الف لام میم جو ہے یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے بارے میں ابھی تک کسی بھی علماء کرام نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، کچھ نے مطلب کہ ڈیٹیلز میں کچھ نہیں کہا کسی نے بھی۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ اکثر وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک زور ڈال رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز پہ۔ ٹھیک ہے، مطلب کسی چیز کو بیان کرنے سے پہلے جیسے ہم ایک اپنا روب دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند ترین کتاب، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی، وہ بلند ترین کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہم نے جو ہے ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین لوگوں کے لیے جو ہے ہدایت کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ متقی بنانے والی کتاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں، ٹھیک ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اصل ایمان ہے جو ہم نے ایمان رکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ان چیزوں پہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے اوپر ہمارے مطلب خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ کسی کی مدد کر دینا، کسی کی کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت مند کر دینا، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دینا، مالی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، جو بھی چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کو آپ جو ہے وہ دوسروں تک فارورڈ کریں، ٹھیک ہے، ایک مدد کریں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم نے ان کی طرف اتارا ہے، ٹھیک ہے، جو تمہاری طرف آپ سرکار سے مخاطب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے کتاب وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس سے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، لیکن ایمان رکھنے سے مراد یہ کہ ہم نے اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھانا کہ ہم واقعی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے غیب پر ایمان رکھا، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ٹھیک ہے، بغیر دیکھے، ٹھیک ہے، اور جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس کو مانا اور آخرت پر یقین رکھا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی رب کی طرف ہدایت پر ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قانونوں میں بہت پکا ہے۔ آگے چھٹی آیت میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں ہم آگے ایک صورت میں جا کے پڑھیں گے کہ یہ جو ہے نا ایک ایسا پوائنٹ ہے قیامت والے دن کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ میرے والدین غیر مسلم تھے تو میں اس لیے اسی دین پہ چلتا آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے، آپ نے دین کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو لوگ کفر کرنے والے ہیں تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس دن وہ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے چل کے ہم ایک صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کہ وہ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکو کہ یا اللہ میرے جو والدین ہیں وہ غیر مسلم تھے اس لیے جو ہے میں تو ان کا دین فالو کرتا ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں میں نے عقل و شعور دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس آتی ہے 7ویں آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے جو ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ عقل و شعور رکھنے کے باوجود جو ایمان نہیں لاتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے والا کہ ایمان نہیں لائے۔ اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے منافقین کی، ٹھیک ہے،
جو لوگ ظاہراً تو بڑا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر بھی مان لائے ہیں، آخرت پر بھی مان لائے ہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مان لائے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب یہ کرنے کے بعد کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ، اگلی آیت آ گئی، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ مطلب کہ بڑے فنکار بنتے ہیں اپنے آپ میں کہ جی ہم تو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو فریب نہیں دے سکتے، نہ ایمان والوں کو فریب دے سکتے، ٹھیک ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کر کیا رہے ہو۔ آخری آیت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے، جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مول لگ جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، جب آپ جو ہے وہ یہ بہت گندا عمل ہے کہ آپ ظاہراً تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن آپ عمل نہیں کر رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کھل کے، ٹھیک ہے، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور یہ بیماری میں نے اضافہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کے بارے میں اب یہ جو 10 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے بیسیکلی کہ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لانا ہے وہ ہم نے بغیر دیکھے لانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو بھاگنا نہیں ہے، عمل جو ہے وہ ایک آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ان چیزوں پر، ٹھیک ہے۔ عمل کیا ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ہے اس کے روبرو ہو جانا، جو میرے اللہ نے کہہ دیا اس کے روبرو چلنا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم جہاں پہ آ گیا، جو چھوڑنے کا حکم ہے اس کو اسی ٹائم چھوڑ دینا، جو کرنے کا حکم ہے اس کو اس ٹائم شروع کر دینا، ٹھیک ہے، آج سے آپ کی چیز شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو کتاب ہے نا قرآن مجید، یہ سمجھنے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھنے والی کتاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں آسانی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ویسے بہت مشکل کتاب ہے لیکن اگر آپ سمجھنے کے لیے آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو کمپلیٹ اینڈ تک لے کے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔